السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میاس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ حسب معمول، حسب ذائقہ، حسب عادت اور حسب روایت امداد حسین شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کئی دوستوں کو اعتراض رہتا ہے اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جو بات کی جاتی ہے وہ بات حقائق اور سچ پر مبنی ہوتی ہے، چیزیں ساری گیدر کر کے جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جب گلا کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن غلط ہے تو ہم انہیں موقع دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے وہ کر دے۔ تو یہاں یہ پلیٹ فارم ہمارا ہر فرد کے لیے کھلا ہے جو سمجھتا ہے کہ چیزیں غلط ہیں یا حقائق پر مبنی نہیں ہے، تو اس لیے پلیٹ فارم ان کو دیا ہوا کہ آپ آ کر بات کریں۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو وہ آ کر بات کر سکتا ہے۔ آج دو تین ایشوز ہے جس پہ بات کر رہی ہیں۔ پہلا تو ایشو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انصار عباسی نے کالم لکھا جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے کہ جب وہ چیف جسٹس تھے تو ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی تیاری مکمل ہوگی، تو اس کے صدر جو ہیں ممنون حسین نے، اٹارنی جنرل تھے اشتر اوصاف نے، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب کمال کی بات ہے، یہ آج خیال کسے آ گیا، آج کہاں سے خواب آ گیا؟ یہ بات تھی تو اس وقت بات کرتے تو سمجھ آتی تھی۔ اب اس وقت بات کرنے کی ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے، وہ یہ وجہ آتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس میرٹ پہ تو ڈیسائیڈ ہوا نہیں ہے، چیزیں ساری ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہیں، ہر چیز، اور سورسز وہ بتا نہیں سکے اور ان کی مسز نہیں بتا سکی۔ تو نظر ثانی میں چیزیں بہت آگے چلی جائیں۔ کئی اخبار میں ایک آبزرور اخبار میں لکھا آیا کہ دو ججز نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں ریویو کے بینچ میں کیوں حصہ نہیں بنایا گیا۔ تو یہ خواہش کا اظہار بھی کہیں کوڈ آف کنڈکٹ کے ضمن میں نہیں آتا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات جو کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ایک شاہد خاقان عباسی کا، انصار عباسی نے نام لیا تو شاہد خاقان عباسی کا ایک دوبارہ اخبار میں چھپا کہ انصار عباسی نے، کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے سپریم کورٹ کے اندر کے ججز کے کوئی سہولت کار یا ایسا لفظ استعمال کیا، وہ لفظ میں آپ کے سامنے میں بہتر ہے پڑھ دوں تو زیادہ اچھا ہوگا، یعنی وہیں سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ وہ کیا ایسی بات کہی گئی ہے اور اس میں مقصد کیا تھا ان کا۔ اور وہ لفظ دیکھیں، لفظ جو استعمال کیا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 2017 کے آخر میں ان سے اعلیٰ عدلیہ کے قابل بھروسہ مصالحت کاروں نے رابطہ کیا کیونکہ وہ چیزیں سب پاکستان کے خلاف سبمیشن کو مس کنڈکٹ کا ریفرنس دائر کرنا چاہتے تھے۔ اتوار کو دی نیوز میں نواز ثاقب نثار کو ہٹانا چاہتے عنوان سے شائع ہونے والی خبر کے جواب میں شاہد خاقان عباسی نے یہ وضاحت جاری کر دی۔ اب یہ کمال کی بات ہے، اب یہیں سے ہم اندازہ لگا لیں۔ شاہد خاقان عباسی کا مطالبہ کرتے ہیں کوئی نام لیں ان ججز کا جو ان کے مصالحت کار تھے، کون تھے؟ تو جو ایک سیاسی ججوں کے حوالے سے ایک بات آ رہی ہے کہ سیاست میں افتخار چودھری نے سیاسی لوگوں کو ججز کے طور پر بھرتی کیا، تو وہ تو پھر باتیں حقائق کی طرف جا رہی ہیں۔ اور اس سٹیج کے اوپر یہ ساری باتیں، اور شاید اور ویسے بھی دیکھا جائے جیسے ثاقب صاحب کے بارے میں ثبوت کیا تھے، کیا ایسا مس کنڈکٹ تھا؟ کچھ ان کی کوئی جائیدادیں نہیں تھی، نہ ان کے بچوں کے نام نہ بیوی کے نام پر۔ اور کمال کی بات ہے جیسے وہ ریٹائر ہوئے انہوں نے کوئی میڈیا چینل پہ اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کی، کوئی اس طرح کی آل پول نہیں بکا، اور نہ کوئی اس طرح کی باتیں کہیں کہ جو مس کنڈکٹ یا کسی اور یعنی جج کے منصب کے خلاف ہوں۔ تو یہ سارا ہم ریکارڈ پہ دیکھتے آئے ہیں۔ تو چہرے ننگے ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ نواز شریف نے کوشش کی ججز کو ملائن کرنے کی، ایک طرف جو ان کی مرضی کے نہیں تھے، جو ان کی فیور میں تھے، ان سے ایڈوانٹیجز لے رہے ہیں۔ باتیں ہم سن رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں بھی اور سپریم کورٹ کے بارے میں بھی، لیکن یہ ساری باتیں ہیں آپ کے سامنے۔ اور آج ہمارا جو پروگرام ہے اس پروگرام میں جو بات ہم نے ایک تو اس پہ پہلے ذرا امداد صاحب، حسین شہزاد صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں، یہ جو خبریں ہیں کیا آپ کا اوپینین ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب ذائقہ حسب معمول امداد حسین شہزاد بقول جناب اظہر صدیق صاحب کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سب کو سلام عرض کرتا ہے۔ اظہر صدیق صاحب دیکھیں، یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہے جس پر آپ ہمیشہ اپنا قلم اور اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس سلسلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ ہیں وہ آپ کا کوئی پروگرام دیکھ کر بڑی سیخ پا بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ بیگمات تو ہمیشہ ہمارے پروگرام دیکھ کر سیخ پائی ہوتی رہتی ہیں،
اس طرح کوئی ان کا ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا نوٹس لیا جائے. اور ظاہر ہے جس کی جائیدادوں کے بارے میں، جس کی منی ٹریل کے بارے میں آپ باتیں کرتے ہیں، آپ حقائق بیان کرتے ہیں، اس کو تو غصہ آئے گا ہی. اور اس لیے بھی غصہ آئے گا کہ کیا وہ کہتے ہیں نا، ان لوگوں کے خیال میں تو ہم جو صحافی لوگ ہیں وہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں. میں ایک بندے کو ملا تھا تو میں اس کو جہاز میں نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے میں نے پہلے اس کو پوچھا دوران سفر کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، تو اس نے مجھے بتایا نہیں کام کیا کرتا ہوں. پھر وہ باتیں ہونی شروع ہو گئی پراپرٹی کی. انہوں نے کہا میرے وہاں بیریا ٹاؤن میں اتنے پلاٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو پھر میں نے اس کو پوچھا، وہ جہاز میں بندہ تھک جاتا ہے نا تھوڑا، پیچھے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، تو میں نے اس کو کھڑے تھے باتیں کر رہے، میں نے کہا جناب آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا یار میں نا بس ایک سرکاری افسر ہوں. پھر میں نے پوچھا بس سرکاری افسر؟ کون سے سرکاری افسر ہیں؟ تھوڑا میرے وہ تو آپ کو پتا ہے میرے اندر بھی وہ ایک تجسس کا وہ ہے نا. تو میں نے جب پوچھا تو پتا چلا کہ وہ ایک اعلیٰ عدالت میں جو ہے نا وہ جج ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بعد میں نے ان کو میں نے کہا یار ایسے جج صاحب بڑی حیرانگی ہوتی ہے. میں کہا میرا کی کر رہے گا، میں تو اتر کے لندن چلے جانا ہے. تو میں نے کہا اندر دے دینا تو انہیں عدالت. اچھا. میں کہا جج صاحب بڑی حیرانگی ہوتی ہے. پھر میں نے ایک لمبی داستان ان کو سنائی. میں کہا ایف آئی اے کا بندہ ملے، آپ اس کو پوچھیں گے فلاں جگہ پراپرٹی، فلاں جگہ پراپرٹی. آپ کے اچھا آپ کو ملے وہ پاسپورٹ آفس کا بندہ، آپ فلاں جگہ پراپرٹی. آپ کو جج ملے فلاں جگہ جائیدادیں، فلاں جگہ یہ. تو آخر میں کہے گا یار میڈیا بڑا کرپٹ ہے. اور میں نے کہا مجھ سے مت پوچھیے گا جج صاحب کہ میں کیا کرتا ہوں. میں کہا اگر آپ نے مجھ سے پوچھا تو آپ فوراً کہیں گے میڈیا کرپٹ ہے جی. آج کل یہ لوگ یہ تو صحافیوں سے، آپ تو صحافی ہیں، مطلب میں آپ وکیل بھی ہیں لیکن ہے تو باہر کافی ایک صحافی ہے نا، آپ آواز اٹھاتے ہیں، آپ کا قلم وطن کے لیے، وطن کی محبت کے لیے اٹھتا ہے. تو اس لیے آپ سے تو یہ ناراض رہیں گے. اچھا آپ مطلب مسئلہ ہی آپ ایسا اٹھا دیتے ہیں، آپ پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا آج آپ نے یہ جو پوچھ لیا کہ یہ ججز کے بارے میں آپ نے جو انہوں نے کہا کہ ہمیں ریویو بینچ میں کیوں نہیں شامل کیا. تو یہ ساری باتیں ایک سچا آدمی ہی کر سکتا ہے، اس لیے وہ آپ سے ناراض بھی رہتے ہیں. لہٰذا یہ کوئی اتنی بڑی وہ بات نہیں ہے، ہم تو وہ ان کی نظر میں ویسے ہی کرپٹ ہیں. اور یہ سب دودھ کے جو ہے نا وہ نہائے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے نا ہر چیز کا ایک جواز موجود ہے کہ ہاں جی وہ جج صاحب ہیں تو جج صاحب کو نہ پوچھا جائے. اچھا وہ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کے جو قاسم علی خان صاحب ہیں وہ بھی کمال شخصیت نکلے ہیں جی. اچھا جو عدلیہ کی ذاتی کی جب تحریک چل رہی تھی نا، ہم اس وقت بھی کہتے کہ عدلیہ کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا وہ افتخار چودھری پہنچائیں گے. اور انہوں نے یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچایا کہ وہ جو اس کے اندر جو وہ بیج بوگے ہیں نا، وہ جو کیا کہتے ہیں اس بیج کے اندر وہ جو سنڈی والا بیج بوگے نا، سنڈی ہوتی ہے، سنڈی کا اشتہار چلتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کے لیے تو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم پیدا ہو جائے تو انہیں عدالت کی یہ سنڈیاں بوگے ہیں اس کے اندر نا وہ. تو یہ جو سنڈیاں نکل رہی ہیں آخر آہستہ آہستہ کر کے. اور یہ کل جو انہوں نے تحائف کا ایک انبار جو ان کے بارے میں قاسم علی خان صاحب، شکر ہے خدا کا، کل میں نے یہ بھی لکھا تھا دو بڑے اہم واقعات سے جان چھوٹ گئی لوگوں کی. ایک تو رمس فیلڈ جو امریکن وزیر ڈیفنس تھے، انہوں نے بے گناہ لوگوں کے خون میں نہائے ہوئے تھے، وہ ان سے بھی جان چھوٹ گئی، خس کم جہاں پاک. اور اسی مبارک دن لاہور ہائی کورٹ کے کیا اس کو کہتے ہیں ایک سیاسی چیف جسٹس قاسم علی خان سے بھی عوام کی جان چھوٹ گئی ہے. اور جیسا کہ ہمیں پتا چلا کہ آتے ہی چیف جسٹس نے بھی بڑے ٹکا کے اقدامات شروع کر دیے. انشاءاللہ کیا کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. تو آنے والے چیف جسٹس سے امید ہے کہ وہ اپنے منصب کے مطابق، اپنے عہدے کے مطابق اقدامات کریں گے. تو حضور یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، جو آج ہم نے ہمیں انفارمیشن دی ہیں، یہ ان کے عہدے اور ان کے منصب کے بارے میں نہیں ہے. اور ان کو یہ چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو پیش کریں نا. لوگوں کو کہتے ہیں پیش ہو، فلانا بندہ حاضر ہو. وہ خود بھی حاضر ہو نا، عدالت ہے نا. عدالت میں جو قاضی ہوتا ہے نا، قاضی، وہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی الزام آ رہا ہے تو اس کو وہ اپنے آپ کو عہدہ چھوڑ کے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اسلام کا جو نظام ہے، وہ جس کے اندر عدالتی نظام ہے، یا جس کے اندر وہ قاضی کا نظام ہے، فیصلہ کرنے والے کا یعنی جو نظام ہے، اس کے اندر تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے. اس کے اندر تو اپنی ذات کو احتساب کے لیے سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ اگر ان کے ساتھ ہم بات بھی کریں، ہم تو احتساب کرنے والے ادارے نہیں ہیں، لیکن ذرا بات بھی کریں تو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، صحافیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور سچ بولنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو کیا ان کو یہ دیکھیں، میں تو باہر بیٹھا ہوں، میں نے تو یہاں آ کر ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ میں نے جب یو کے لائف ٹیسٹ یہاں پر ایک ہوتا ہے وہ دیا تھا اپنی امیگریشن کے سلسلے میں. تو وہ میں جو ہے اس میں نے ایک چیز جو اس کا چیپٹر تھا وہ پڑھا تھا. تو میں حیران ہوا کہ اس سے پہلے ان کا معاشرہ کتنا گندا تھا، اور یہ کس طرح سے لوگوں کے حقوق لوگ یہاں پہ غصب کرتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کام کیا صرف.
انہوں نے انصاف کا بول بالا کر دیا. انصاف جو ہے نا، جسٹس، وہ ہر عام آدمی کو بھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو یہاں کا جو یعنی اشرافیہ ہے اس کو بھی یکساں ملنا شروع ہو گئی. انصاف جو ہے نا ہر آدمی کو اس کے دروازے پر اور بالکل برابری کی سطح پر جب ملنا شروع ہوا، پھر وہ معاشرہ بدل گیا. پھر انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. پھر وہ آپ نے دیکھا کہ ملکہ کا سورج جو ہے، سلطنت برطانیہ کا سورج دنیا میں کہیں غروب نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ کو یاد ہے چرچل نے کہا تھا، چرچل نے کہا تھا کہ وہ کسی نے آگے کہا کہ وہ فلاں ادارہ ختم ہو گیا، وہ کہا عدالتیں قائم ہیں، ایسا کچھ واقعہ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی عدالتیں تو قائم. جب تک انصاف، جی بالکل ایسا ہی ایسا ہی جی، انہوں نے کہا جب تک انصاف قائم ہے نا، اس وقت ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. تو انصاف سر جو ہے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے یہ جناب وہاں اب جو یہ ان کے چمچے کٹچے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جن کا آپ نام لے رہے ہیں، وہ ایک اچھا عباسی بڑے آج کل بڑے چھائے ہوئے ہیں سر. عباسی جو خاندان ہے، عباسی پتہ کون ہے؟ یہ کون ہے جی؟ مری کے عباسی. میں آپ کو بتاتا ہوں جی. سیونٹیز میں جب مری جایا کرتا تھا نا جی، مری، تو میں اسٹوڈنٹ آف 9th اور 10th اس طرح کسی میں پڑھتا تھا میں. تو مری ہم جاتے تھے چھٹیوں میں ہر سال. ہمارے ایک بزرگ تھے آغا شورش کشمیری صاحب نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، علامہ محمد یوسف صاحب. ٹھیک ہے، احراری تھے پرانے. تو ہمارے والد صاحب ان کے ہمراہ میں مجھے بھیج دیتے تھے. میں اکلوتا بچہ تھا گھر کا، تو میرا کوئی بھائی ہے تو ان کی فیملی کے ساتھ مجھے بھیج دیتے تھے. وہ بڑے لائق آدمی تھے. وہ مری میں ہم جاتے تھے نا جب، تو جیسے ہی ہم مار روڈ پہ داخل ہوتے تھے نا، تو مار روڈ پہ نا ایک آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ایک بندہ چلنا شروع ہو جاتا تھا. آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. ٹھیک ہے جی. آپ ذرا یہ اپنے ناظرین کہتے ہیں نا تاریخ یہی ہوتی ہے، جو آپ بتا دیتے ہیں وہی تاریخ ہوتی ہے جو آپ لوگوں کے سامنے لیا. تو آہستہ آہستہ ایک بندہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا تھا. عام طور پہ مری میں بارش ہوتی تھی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھتری ہوتی تھی، ایک اس نے رین کوٹ پہنا ہوتا تھا، پرانی سی اس نے ایک ویسٹ کوٹ سی پہنی ہوتی تھی، پرانی سی وہ کھدر والی. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہ کمرہ چاہیے تھا باجی، کمرہ چاہیے تھا باجی. وہ آپ کو آہستہ آہستہ پوچھتا جاتا تھا. آپ ساتھ ساتھ چلتے جاتے. کبھی کہتا تھا 30 روپے تھا، کبھی کہتا 6 بندے فیملی. اچھا 150 کا دعا. یہ باسی ہے سر مری کے، یہ ہے وہ باسی. ٹھیک ہے. ان کے والد نے آ کر ضیاء الحق کے دور میں لوگوں کو میں سزوکی گڈیاں دے دیں گا، میں نے ووٹ پاؤ. ٹھیک ہے جی. وہ وہاں پہ وہ چلے گئے تھے وہاں پہ سعودی عرب. وہاں وہ کسی آئل کمپنی میں ملازم تھے شاید. تو انہوں نے پیسہ وہاں خوب کمایا. انہوں نے آ کے انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ تسی میں نے ووٹ پاؤ، میں سزوکی گڈیاں دیا گا. 8-10 لوگوں کو انہوں نے اس زمانے میں سزوکی ایف ایکس ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. سزوکی ایف ایکس انہوں نے بانٹ دی. نئی سزوکیاں مری میں مل گئی لوگوں کو، چھتری والے بابیوں کو جو کمرے کرائے پہ چڑھاتے تھے. ان کے پاس پیسے آ گئے، 4 پیسے آئے. پھر انہوں نے ایک اور بڑا کام کیا نا ان لوگوں نے وہاں پہ پڑا. ان 2-3 جو خاندان ہے نا وہاں مری کے، انہوں نے وہاں جنگل بڑے بیچے ہیں، انہوں نے درخت چوڑی بڑے کیے ہیں. انہوں نے جتنی لکڑی تھی نا وہاں جنگلات کی، اس کو کاٹ کاٹ کے یہ جو ہے نا وہاں سے وہ چشموں میں بہا دیتے تھے. اور پھر وہ جناب یہ فلمیں بھی بنی ہیں اس پہ بہت ساری، وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. اس میں فلموں دکھاتے تھے ایک سیٹ ہوتا ہے جنگل میں لکڑی چوری کرتا ہے، اس نے وہ جی دیکھا نا آپ نے وہ جو. تو یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ بن گئے جی باسی کہڑے باسی. ٹھیک ہے جی. وہ نواب بہاولپور والا وہ تو باسی اور تھا، اس کا تو کردار، اس نے سکول قائم کیے، تعلیمی ادارے بنائے. اچھا یہ جو آگے ہیں جی اچھا ان کو شاید امریکیوں کو پتا ہے ان کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، جیسے مجھے پتا ہے کہ مری میں یہ کمرے بھیجا کرتے تھے 30 روپے دے، تو وہ جاتے پہلے اتروا لیتے ہیں جی. وہ دیکھیں وہ بڑے ہوشیار لوگ، آپ کہتے ہیں رول کیا کہتے ہوتے ہیں آپ، ایک ڈیوائڈ اینڈ رول والے لوگ. ان کو پتا ہے کس کو یاد ہے گورا جو ہوتا تھا اپنے زمانے میں کرسی پہ کس کو بٹھاتا تھا اور زمین پہ کس کو بٹھاتا تھا اس کو پتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو ان کو پتا ہے، وہ جاتے پتلون اتروا لیتے ہیں. اچھا ادھر میڈیا میں بھی یہ لوگ آگے ہیں، میڈیا میں بھی یہ ان کے جو ادھر ادھر سے وہ جو لڑکے تھے. اچھا یہ وہ دیکھیں میں کسی کی تذلیل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو مواقع ملے، ان کو جو ہے وہاں پہ مواقع ملے، شہروں میں آئے، شہروں میں آ کے انہوں نے جناب یہ بکواس شروع کر دی، یہ کام شروع کر دیے اور یہ چمچا گریاں شروع کر دی. تو جو جس کالم نویس کا آپ ذکر، وہ بھی بہت بڑے چمچے ہیں، مجھے پتا ہے. وہ چمچا تو چھوٹا لفظ ہے. میں کہتا ہوں تو لاہور کے پانڈیا والے بازار میں جائے، وہ ہمارے ابا جی کہتے ہیں چمچا نہیں، علامہ صاحب کہتے ہیں، علامہ یوسف صاحب کہتے ہوتے تھے جن کا میں بھی ذکر کر رہا، آغا شورش کشمیری کے منہ بولے بیٹے تھے. وہ کہتے تھے چمچا نہیں، کڑچھا کا لفظ استعمال کرتے تھے. ہے جی. وہ کڑچھے جو ہوتے ہیں نا، کڑچھے، وہ آ جاتے ہیں میدان میں. جناب بات سنیں، ایک بچہ، ایک غریب آدمی ہے، وہ مجھے میں بتایا تھا پہلے بھی کہ ایک آدمی ملا، اس نے کہا جی میں تو 100 روپے میں جیل کاٹ رہا ہوں. میں کہا 100 روپے میں جیل کاٹ رہے ہو؟ اس نے کہا جی وہ زمین پہ گرا ہوا تھا 100 روپے، وہ میرا بھی نہیں تھا. میں ایسے گزر رہا تھا ریلوے اسٹیشن کے سامنے سے، 100 روپیہ پڑا لال رنگ کا. میں نے کہا یار 100 روپیہ تو پولیس والوں نے کوئی دام لگایا ہوا تھا، کوئی جال لگایا ہوا تھا. تو جیسے میں نے 100 روپیہ اٹھایا وہ مجھے دھر لیا.
پہلے تو انہوں نے مجھ سے پیسے مانگتے رہے, میں غریب آدمی, میں تو 100 روپیہ پڑ رہا. وہ کہا اچھا چل اندر. وہ 6 مہینے ہو گئے ضمانت ہی نہیں ہو رہی ہے جی. آپ جائیں جیلوں میں جناب, آپ جا کر دیکھیں, آپ دیکھیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے جرائم میں لوگ جو ہے نا وہ سالوں سے سزا کاٹ رہے ہیں. تو یہ کہاں سے آگے آسمان سے اترے ہوئے؟ آپ ان کے پاس ایک ہتھیار ہے, ان کے پاس ایک ہتھیار ہے تو انہیں ڈال وہ تو اندر کر دیں گے. اچھا جی ہم نے یہ نہیں, ہم تو نہیں کہتے آپ ان کو گالیاں دے, ٹھیک ہے نا جی. وہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. آپ بہت اچھے لوگ ہیں, جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم جو ہے بہت نیک خاتون ہے, لیکن پیش کریں نا اپنے آپ کو, آئے نا عدالت میں آ کے کہیں کہ میں اس خاتون جنت کی ماننے والی ہوں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر جرم کرتی ہے میں اس کو سزا کے لیے کٹارے میں کھڑا کرتا. تو اگر آپ ان کے ماننے والے ہیں, آپ کا تعلق جو امت محمدیہ سے ہے, اپنے آپ کو پیش کریں. آپ لوگوں پہ غصہ کرنے کی بجائے, آپ لوگوں پہ سیکھ پانے کی بجائے آپ آگے کہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ سارا سلسلہ ہے, یہ سارا معاملہ ہے, یہ ہمارے پیسے ہیں, یہ یہاں سے ہم نے کمائے ہیں اور یہ ہماری جو ہے اس کی تفصیل ہے. تو آپ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جناب, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر کوئی اگر اعتراض کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کہیں گے واقعی آپ انصاف کا بول بالا کرنے والے لوگ ہیں. آپ کے کندھوں پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کو اس کے لیے پیش کیا ہے. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ انصاف کی دھجیاں بکھرنے والی بات ہے. وہ جن کا آپ نے ذکر کیا, اصل میں یہ گیم پتہ کہاں سے چل رہی ہے سر. ہم بار بار وہ ہمیں کہتے ہیں لوگ جی آپ گھوم پھر کے, وہ جب آپ کہتے ہیں حسب ذائقہ تو ہانڈی گھوم پھر کے لندن میں آ کے پھونکتی ہے. ٹھیک ہے جی, لندن کے چوراہے میں جو ہے نا وہ ایمن فیلڈ کے سامنے آ کے ہنڈیا جو ہے نا وہ نکلتی ہے, وہاں سے نکلتی ہے. وہ جو یہاں بیٹھے ہوئے شخص ہے نا, وہ جو جن کو کہتے ہیں نظر نہیں آتا, پہچانتے نہیں ہیں, سوائے حسن حسین کے کسی کو نہیں پہچانتے, یا وہ گھوڑوں کو پہچانتے ہیں اور کسی کو نہیں. وہ یہ گیمیں چلا رہے ہیں یہاں سے, وہ ایسی گیم چلاتے ہیں, لیکن وہ اللہ کی مرضی ایسی ہے کہ ان کی گیمیں میں نے پہلے بھی کہا ساری الٹ ہوتی ہیں, لیکن چلاتے وہی ہیں. پیسہ یہاں سے خرچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بھائی جان کا خیال رکھنا, بڑے بھائی جان نے فون کیا ہے, بھائی جان کا ذرا خیال رکھنا. وہ آپ کو ساری دنیا کو واقعہ پتا ہے. اب تو خیر آڈیو ٹیپوں کا نہیں, اب تو سیڈیوں کا, ویڈیو کا, اور ان کی بیٹی تو خود بہت بڑی وہ ویڈیو میکر ہے, ٹھیک ہے نا جی. لوگ ٹک ٹاکر ہوتے ہیں, وہ ویڈیو میکر ہے, ان کا میں نے نام رکھا ہے نانی اما ویڈیو ہار روڈ لاہور, ٹھیک ہے نا جی. اچھا اچھا. وہ یہاں سے یہ ساری گیمیں چلاتے ہیں. وہ ان لوگوں کو وہی ساری تحریک کے پیچھے دیکھے نا, وہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس افتخار چودھری کی جب عدلیہ بچاؤ تحریک تھی تو اس کے پیچھے وہ ان کا بھی بہت بڑا کردار آیا تھا سامنے, انہوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا تھا اس پہ. اور وہ جو ہے نا وہ یہ ساری جو پیسے کی سیاست ہے نا, لوگوں کو خریدنے والی اور لوگوں کو اپنی مرضی کی تعیناتیاں کروانے والی, یہ دیکھیں. اب ذرا تھوڑا سا ہوا کا جو ہے نا وہ ٹھنڈا جھونکا آیا ہے کہ ہم نے وہ دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں, اچھا اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھے اعتراض کیا آپ چٹھا صاحب کی تعیناتی پہ. لیکن ہم نے کہا دیکھو جی, اگر بچہ ہے, اگر وہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے, اگر وہ اس کا تعلق اور اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں, تحریک پاکستان کی بیک گراؤنڈ ہے. چودھری محمد حسین چٹھا صاحب کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخوپورہ میں آ کے کہا کہ چودھری صاحب آپ میرا ساتھ دیں گے تو تحریک پاکستان ہو, آپ میرا ساتھ دیں گے تو تحریک پاکستان کامیاب ہوگی. دو شخصیات ایسی ہیں زندگی کے اندر جن کو قائد اعظم نے خود جا کر کہا. ایک مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ امرتسر میں مسجد کے اندر گئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, اور انہوں نے جا کے کہا مولانا اگر آپ باہر نہ نکلے تو پاکستان نہیں بن سکے گا. ایک چودھری محمد حسین چٹھا صاحب, چودھری محمد حسین چٹھا صاحب, اچھا ان کے صاحبزادے نعیم چٹھا صاحب, ساری فیملی, پورا تحریک پاکستان کا بیک گراؤنڈ ہے, پورا انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو وہ بچہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گیا ہے, عابد چٹھا صاحب جو ہیں. تو بچہ میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ شاید وہ میرے سے عمر میں تھوڑے مطلب آگے پیچھے ہوں گے, کیونکہ ان کے بڑوں سے بھی میرے مراسم ہیں. تو یہاں وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, تو یہاں پہ وہ گئے, تو وہ ایک خوش آئند بات ہوئی ہے تعیناتیوں کے بارے میں. لیکن عام طور پر یہ جو, اچھا یہ مجھے آج آپ سے بھی پوچھنا ہے, آپ بہت بڑے قانون دان ہیں, کہ آخر یہ سیاسی تعیناتیوں کا سلسلہ رکے گا کیسے؟ کون سا ایسا ادارہ جو ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے کہ جو بہت جیسے آپ کی جوڈیشل کمیٹی تھی, تو اب تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیٹی بھی کو سو رہی ہے, اور وہ جو جس کو چاہتے ہیں وہ اس کو تعینات کر دیتے ہیں. میں بتاتا ہوں. دیکھیں اصل میں اقدار صاحب آپ نے بڑی اچھی بات چھیڑ دی ہے. جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب اچھے ہیں. ججز کی تعیناتیوں میں ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے پہلے آرٹیکل 175 تھا, متعلقہ چیف جسٹس نام پرپوز کرتا تھا اور کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا, اور چیف جسٹس آپس سے بیٹھ کے ججز بہت میرٹ پہ آتے تھے. ہمارا وہاں اعتراض تھا کہ یہ میرٹ نہیں ہے. اس کے بعد آرٹیکل 175 ہے, جیسے اپنا بہت بڑا ایجنڈا کہہ دیں کہ افتخار چودھری نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے یہ پوری پلاننگ کی, 175 آرٹیکل ڈالا کہ جس میں سیاسی لوگ آ گئے, یعنی اس کا
جوڈیشل کمیشن بنا اس میں وزیر قانون آ کے بیٹھ گیا, اس میں اٹارنی جنرل آ کر بیٹھ گیا, اور یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اور وہ جتنی بھی ہے وہ ڈسکشن ساری شروع ہو گئی. اصل جو کام تھا کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی طرح پر کہ دوہری شہریت, ڈیفالٹر نہ ہو, اپنا بینک کا ڈیفالٹر نہ ہو, ٹیکس کا ڈیفالٹر نہ ہو, پھر سزا یافتہ نہ ہو, توہین عدالت میں سزا نہیں ہو, یہ سارے وہ پیرامیٹر جو تھے نا, یہ میں بڑی دفعہ کہہ بیٹھا ہوں 193 آرٹیکل میں ڈالے ہیں تاکہ ججز کی تعیناتی کے لیے یہ پیرامیٹر لازمی. یہاں صرف تعداد دو ہیں, دو ریزن ہے. 10 سال کی پریکٹس ہونی چاہیے آپ کی, اور یہ ہے کوالیفیکیشن. اس کے بعد جس کو مرضی پک کر لیں, چوز اینڈ پک کریں اور ججز پوائنٹ کر دیں. اور اسی طرح جو دوسرا جو ہے اور سیشن ججز میں سے لگائیں, اور لگا کر آپ جس کو مرضی اٹھا کر آپ لگا دیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو میرٹ کے پیرامیٹرز ہیں نا وہ نہیں ہو سکتے. جسٹس قاسم خان صاحب کے دور میں جب پہلے ججز کی تعدادوں کی لسٹ گئی تو وہ یعنی اس طرح کے بندے لگائے ہوئے تھے. سپریم کورٹ نے اس معاملے میں بڑا سیریس نوٹس لیا اور وہ ساری تعداد واپس بھیجی, کو نئی لسٹیں بنی, نئی لسٹیں بن کے نئے ججز تعینات. اس میں اکثریت اچھے ججز کی بھی ہے, انٹیلیجنٹ بھی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو آپ والا سوال ہے بڑا ریلیونٹ ہے کہ علی پاکر نشوی صاحب ہیں, ہاں انہوں نے ہاں بڑا اچھا ماڈرٹون کیس میں بڑے بڑے اچھے بالکل فیصلے دیے ایسا, انہوں نے. بڑا اچھا کہا آپ نے. تو یہاں جب تک آپ آرٹیکل 62 اور 63 کی طرز کے اوپر 193 میں ترمیم نہیں کرتے, ویسے تو ججز کے ٹیسٹر ہونے چاہیے, یعنی ان کے انٹرویو باقاعدہ لے کر, یعنی ایسا نہیں ہے پارلیمانی کمیٹی بلا لیتی ہے, بلا کے ان کو پارلیمانی کمیٹی میں سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی پارلیمانی کمیٹی جو بیٹھ رہی ہیں وہ حکومت وقت کی ہونی, اس میں سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں سارے, یعنی سیاستدان ججز تعینات کریں گے اور آگے ان کا کوئی رول ہے, حالانکہ رول نہیں ہے ان کا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی تو حالات ادھر ادھر واقعات ہی جاتے ہیں. آپ نے جو بات کہی ہے بڑی ریلیونٹ بات ہے, اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ میرٹ پر ہو تو میرٹ کا انفورس کرنا چاہیے. میرٹ کا انفورس کب ہوگا کہ جب آپ تعیناتیوں کا پروسیجر جو ہے نا بڑا فیئر, یہاں ججز کے رشتہ دار, ان کی لا فارمز کے حوالے سے, ہماری بار کونسل کے اندر جو لوگ ہیں ان کو وہ اپنا وہ کوئی نام دے دیتے ہیں, چونکہ ان کے بندے بھی بیچ میں بیٹھتے ہیں, وہ لوگ بھی وہاں موجود ہیں. تو پنجابی میں کہتے ہیں یعنی یہ پروسیجر بتاتے رہے, دو تیریاں دو میریاں. بہرحال یہ ایک جو معاملات ہیں نا سارے, ان کو سٹریم لائن ہونے کی بڑی ضرورت ہے. امداد صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اب بات صرف اتنی ہے, میں آپ سے گزارش کروں چھوٹی سی بات آپ کرنا چاہیں کوئی مزید. ہم نے کسی ایشو کر پروگرام پہ بات کرنی تھی اشرف غنی, اور چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے اور میں آپ ہماری کو یہ ویڈیو ختم. جلدی سے دو باتیں بتا دیتا ہوں. ایک تو اپنے ناظرین کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑے اہم دن تھے کل کا دن اور پرسوں کا دن, دونوں بڑے اہم دن تھے. ایک تو امریکن وزیر ڈیفنس کا جو میں نے بتایا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ کیا کہتے ہیں اس کا لانتوں کا ٹوکرا اٹھا کر, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, یہ لانتوں کا ٹوکرا جو آپ کو پتا قرآن کا لفظ ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اس کو کہا ابو لہب کی بیوی کو, تو لانتوں کا ٹوکرا اٹھا کے پھرتی ہے. تو اس طرح یہ لوگ جو تھے یہ لانتوں کا ٹوکرا, جنہوں نے معصوم لوگوں کی جانیں لی اور بلا وجہ لی, بے قصور لی, اور لاکھوں لوگوں کو جو ہے بے گھر کیا, اور ہزاروں لوگوں کو جو ہے بلا وجہ جو ہے شہید کیا. تو وہ رخصت ہوئے. قاسم علی خان صاحب, جیسا کہ میں نے کہا, میں تو باہر بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں, وہ رخصت ہوئے کل تحائف کا ایک انبار لے کر, ٹھیک ہے نا جی. اور ایسے جو ان کے متنازع جو ڈسیزن سے, جیسا کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ دیکھا نا, وہ رمس فیلڈ کو میں کیوں جوڑ رہا ہوں کہ کل کا دن, کہ وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ میں بھی ناجائز اور ناحق لوگوں کے قتل ہوئے, ان میں حاملہ عورتیں جو ہیں وہ قتل کی گئیں. تو اس پہ جو علی باقر نجوی صاحب نے جو دیا تھا, اس کے لیے انہوں نے دوبارہ سے وہ جے آئی ٹی بنانے کی جو ہے وہ آرڈر کیا ہے. صحیح ہے نا جی. وہ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ سیاہ باب. یہ بیسکلی جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا, سپریم کورٹ میں میٹر گیا تھا, دوبارہ جی اے ٹی, کمال کی بات ہے, جی اے ٹی دوبارہ کام مکمل کر لیا. اور ان کا کمال آپ نے بات جو چھیڑ دی بڑی زبردست کہہ دی ہے, ہم اسی پہ بات کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے کہ ان کی میرٹ پہ انویسٹیگیشن انکوائری ہو ہی نہیں سکی. یعنی پہلی ایف آئی آر سرکار نے خود کر دی, دوسری ایف آئی آر جو دی تھی وہ ایف آئی آر انہوں نے اپنی مرضی سے کی, استغاثہ دائر کیا, اس کی انکوائری انویسٹیگیشن ہو ہی نہیں سکی میرٹ کے اوپر. بڑی کوشش کرتے رہے. وہ جی آئی ٹی کی تجویز میں نے دی کہ بیٹھ کر, اور جو جے آئی ٹی جو دوسری بنی اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگوں نے ڈائسینٹنگ ویو دیا, انہوں نے اس سے اختلاف کیا, اور وہ بھی غائب کر دی گئی.
وہ انویسٹیگیشن میرٹ پہ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. اور کمال کی بات ہے حوالداروں کے وکیل ان کے وہی ہیں جو اپنا نواز شریف کے وکیل کیسوں میں لڑتے ہیں, وہی بڑے بڑے بھاری بھرکم وکیل, حوالدار کا وکیل بھی وہی تعینات. دیکھتے رہے کہ جب 90% کام اے ڈی خواجہ نے مکمل کر لیا, جب جی آئی ٹی کی رپورٹ فائنلٹی کی طرف چلے گی تو پھر انہوں نے چیلنج کر دیا, وہ سسپینڈ ہوگی. حالانکہ جی آئی ٹی سے فرق کوئی نہیں پڑتا تھا, جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئے, استغاثہ اپنی جگہ چلتا ہے. یعنی وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ سے اتنا پریشان کیوں ہے؟ وہ پریشان اس لیے ہیں کہ حقائق سارے سامنے آ جانے ہیں, ان کی کرتوتیں ساری سامنے آ جانی ہیں. جس طرح تشدد کیا, جس طرح دہشت گردی, جس طرح اسٹیٹ ٹیررزم کیا, وہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر آ جانا ہے. داس صاحب آپ اجازت چاہیں گے, ہم چونکہ پروگرام میں ہمارا اجازت سے آپ کو اجازت دینے سے اور اپنے ناظرین سے خود اجازت دینے سے پہلے ایک بڑا ہی اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بہت زیادہ شکریہ ہے, کوئی رانا صاحب ہیں یو ایس اے سے, انہوں نے کل میسج کیا کہ اظہر صدیق صاحب کو آپ تکلیف نہ دیں, آپ نے آموں کا ذکر کیا ہے تو ہم آپ کو یو ایس اے سے انتظام کر کے لنڈن میں آم بھیجیں, آپ اپنا ایڈریس بھیجیں. ان کا بہت شکریہ. ہم ایسے تحائف عام طور پہ قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سا ہم سچ بولنے والے لوگ ہیں, پھر وہ مسئلہ ہمارے اپنے ضمیر کا بھی آ جاتا ہے. لیکن ان کی جو محبت اور خلوص ہے وہ ایز اے جرنلسٹ نہیں, ایک دوست کی حیثیت سے ہم بھیجنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کے عام جو ہے بسط شکریہ قبول کر لیں گے. یہ ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. دوسرا وہ امریکہ سے لاہور بھیجیں گے. یہی تو ان کی محبت ہے. میری مسز کہہ رہی تھی شاید کوئی ایسا انتظام کیا کہ لندن سے آپ کو وہ بھجوائیں, کسی دوست کو کہیں, اور وہ کہتے ہیں وہ شاید کوئی بزنس مین ہوں گے جن کا ادھر بھی بزنس ہوگا ادھر بھی ہوگا. اب ہم یہ زوم کر رہے ہیں, تو ایسی کوئی آفر ہی نہیں نا کبھی آئی, تو اب ہم بڑے خوش ہیں اور گھر میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہم کیسے آئیں. بہت آفریں آتی ہیں, بہت اچھا, آفریں آتی یہ بات ہے کہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بڑا ہی اہم اعلان ہے. تمام ناظرین جو آپ کی پروگرام میں بھی کومنٹس میں بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے اکسایا اس بات پہ کہ میں کتاب لکھوں, تو وہ جو انہوں نے مجھے اکسایا ہے وہ کتاب کے بارے میں خوشخبری یہ ہے کہ ناشر نے وہ کتاب جو ہے شائع کرنے کی حامی بھر دی ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کتابیں لکھی جاتی رہی, لیکن میاں نواز شریف اینڈ کمپنی جو ہے وہ ان کتابوں کو ضبط کروا دیتی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ذرا ہمت کریں, کتاب ہماری آپ لکھیں, شائع کریں, تو انشاءاللہ دیکھیں گے یہ خود ضبط ہوتے ہیں کہ ہماری کتاب ضبط ہوتی ہے انشاءاللہ. تو وہ کتاب جو ہے سارا ٹبر چور ہے, وہ کتاب تکمیل کے مراحل میں اس کے شروع ہو گئے ہیں. 1-2 دن میں ہم اس کا اشتہار جو ہے پاکستان کے قومی اخبارات میں شائع کروا رہے ہیں, اور یہاں بھی سوشل میڈیا پہ بھی اس کا اشتہار آئے گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی بکنگ کروائیں, کیونکہ ناشر کہہ رہے تھے کہ ایسی کتابیں جو ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو آپ سارا ٹبر چور ہے کے عنوان سے کتاب لکھ رہے ہیں, یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ بک جائے گی. لہذا وہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ سارا ٹبر چور ہے, جس کو میں آپ سب دوستوں کی فرمائش پر لکھ رہا ہوں, اور حقائق پہ مبنی یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ کتاب لکھ رہا ہوں, ان قریب مارکیٹ میں آنے والی ہے. جی, بہت شکریہ آپ کا. کتاب کی خوشخبری آپ لوگوں نے ناظرین سن لی ہے. اور اجازت چاہیں گے, پھر دوبارہ ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.